بالکل. اگر عامر صاحب اجازت دیں، چونکہ قانون کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے معزز مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، ماہر قانون ہیں، سینیٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی حامد خان صاحب، آپ نے کانسٹیٹیوشن آئینی تاریخ کے اوپر بہت کتابیں بھی لکھی ہیں، وہ ہم پڑھتے رہے ہیں. تو جو ابھی نئی آئین کی تشریح آ رہی ہیں، ہمیں ذرا آپ سمجھائیں کہ یہ جو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ 3 جج دوسرے صوبوں سے آ گئے ہیں اور اب سارے پاکستان کو یہ اندازہ ہے کہ یہ چیف جسٹس بھی سرفراز ڈوگر صاحب بنائے جائیں. کہ اب یہ فیٹ کمپلائی ہے یا یہ ابھی معاملہ ہے، اس کے آگے کوئی آڑے آ سکتی ہے کوئی چیز، اور اس کی آئینی حیثیت بتائیے گا. دیکھیں، آپ نے جو بات پہلے کر رہے تھے، میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں، بالکل درست باتیں آپ نے کی ہیں. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں کانفلکٹس ہوں گے، مزید ریزنٹمنٹ بڑھے گی، ججز کے اندر بھی، وکلاء کے اندر بھی، اور سارا قصہ کہانی. لیکن لگتا ہے کہ کسی کو اس وقت پرواہ نہیں پڑی کہ وہ تو غالباً جب 26ویں ترمیم لے کے آئے تھے، یہ باتیں بالکل درست ہیں، یہ ہو رہی ہیں. جو سب سے خوفناک معاملہ یہ ہے کہ ہمارے جو تیسرا آرگن آف اسٹیٹ ہے، یعنی جوڈیشری، وہ اب تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور ان کو مزید کیا جائے گا، اور اس میں طرح طرح کے جو ہے فیورٹس بھرتی کیے جائیں گے، مرضی کے فیصلے لیے جائیں گے. یہ سارا کچھ ایک سازش کا نتیجہ ہے. یہ آئینی طور پہ آپ پوچھ رہے ہیں. جی جاری رکھیے گا پلیز. جی فرمائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کی روح کے مطابق یہ نہیں ہے. مثلا آئین آرٹیکل 200 میں تو یہ لکھا ہے کہ آپ دوسرے کورٹ سے مخصوص چیف جسٹسز کے مرضی کے ساتھ صدر ٹرانسفر کر سکتا ہے. لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہاں سے اگر جج لے کے آئیں بھی ان کی مرضی سے اور ان کے چیف جسٹس کی مرضی سے، ان کو سینئر بنانے کی کسی کو پاس اتھارٹی نہیں ہے. اوتھ کا جو معاملہ ہے، اوتھ کا سینیٹر صاحب جو یہ ایک آرگومنٹ ہے کہ نئی عدالت میں جب وہ آئیں گے تو ان کو اوتھ دوبارہ لینا ہوگا، یہ اس کی لیگل اور آئینی حیثیت کتنی ہے؟ بالکل درست ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ ان کو نئی اوتھ لینی پڑے گی بطور جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ. اس کی وجہ یہ ہے، جو پہلی اوتھ تھی وہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کے طور پر تھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی جو اوتھ تھی وہ لاہور ہائی کورٹ کے ٹیریٹوریل جورسڈکشن کی حد تک محدود تھی. اور اس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس اوتھ کے تحت آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن یا متعدد جورسڈکشن ان کو نہیں مل گئیں، کیونکہ یہ کیپٹل ٹیریٹری کی جورسڈکشن جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہوتی ہے. لہٰذا لاہور ہائی کورٹ کے جج جو ہے وہ جب تک اوتھ نہیں لیتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر، تب تک وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نہیں ہے. اور یہ مسئلہ جو ہے بہت سیریس نوعیت کا ہے. آپ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کو سمجھ آ گئی ہے. چیف جسٹس صاحب کا جو آج بیان آیا ہے اس سے بالکل ایسا تاثر نہیں ملتا. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد وفاقی اکائیوں کی علامت ہے، اور یہ اسلام آباد ٹرانسفر پر ججوں کی حوصلہ افزائی ہے. کہ 20-25 سال سے یہ سلسلہ جاری تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ایک دم سے یہ فیڈریشن کا مسئلہ کیسے بن گیا؟ ان کی طرف سے تو کوئی اس کے اوپر کوئی ان کو وہ تو شاباش لے رہے ہیں. نہیں، میں نے کوئی ان کے حق میں نہیں کہہ رہا تھا. آپ نے میری بات مکمل نہیں ہونے دی. میں نے کہا اس کو سمجھ میں آ جائیے کہ بڑا ڈسپیوٹ آنے والا ہے اور ان کے سامنے آنے والا ہے. سینیٹر صاحب، اگر جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو اب تک کا جو طریقہ کار ہے کہ کنوینینٹلی وہ آئینی عدالت کو بھیج دیا جاتا ہے، اور آئینی عدالت سے سب کو پتہ ہے کہ کیا فیصلے آ رہے ہیں. ساتھ میں انہوں نے ایک مزید کہا کہ سینیارٹی کا معاملہ ہمارے پاس آئے گا تو جواب مل جائے گا، ابھی کوئی تاثر نہ قائم دیا جائے. اس سے وہ یہ ایک امید دلا رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ سرفراز ڈوگر صاحب ہی چیف جسٹس ہوں، جبکہ تمام وکلاء یہ کہہ رہے ہیں، تمام یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو لانے کا مقصد یہ ہے. جی ہاں، صحیح ہے. وہ نظر آ گیا. دیکھیں نا، آج ان کو سینئر پیونی جج کے طور پہ بٹھایا گیا ہے. ہی شوڈ ہیو بین جونیئر موسٹ جج. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے. اور کیونکہ پیچھے نیت یہ تھی، کیونکہ وہ طرح طرح کے جج کی تلاش میں تھے
کس کو اسلام آباد ہائی کورٹ لا کے چیف جسٹس بنائیں۔ ساتھ میں انہوں نے دو چیزیں اور فرمائی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا ہے کہ میں بطور چیف جسٹس اپنا ویژن، سوچ وسیع اور کشادہ رکھنی ہے مجھے۔ تو یہ جبکہ ان کے آنے کے بعد سے جو فیصلے ان کی طرف سے آئے ہیں تو وہ کیا ان کا ویژن کیا ہے، ہمیں تو آپ ذرا سمجھائیں، ہمیں تو نہیں آ رہی سمجھ کہ سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا 18ویں ترمیم کے تحت، بلکہ 18ویں ترمیم سے پہلے اسد علی کیس 1998 میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ آئندہ سے صرف اور صرف سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا۔ انڈیا میں پچھلے تقریباً 53 سال سے سینئر موسٹ جج ہی بن رہا ہے۔ لاسٹ جب یہ وائلیٹ ہوا تھا پرنسپل سینیورٹی کا 1977 کی بات ہے، جب حمید اللہ بیگ کو جونیئر کو لے کے آئے تھے اندرا گاندھی، اس کے بعد سے پھر 77 کے بعد سے اب تک وہاں وائلیٹ نہیں ہوا یہ پرنسپل، سینئر موسٹ ہی بنتا ہے۔ اس لیے سموتھ رننگ ہے سپریم کورٹ کی۔ اب ان کا مقصد یہ عامر خان صاحب وہ 7 ججز نے اپنے خط میں بھی ذکر الجہاد کیس کا کیا ہے کہ آپ کو جو بھی یہ اس طرح کی آپ جب ترقی کریں گے تو یہ افیکٹو، میننگ فل، پرپزیو، کنسنسس اورینٹیڈ ہونی چاہیے تاکہ کوئی گنجائش نہ رہے کہ جو ہے انفیئرلی یہ کیا گیا ہے۔ تو یہ اس میں یہ جو تمام کرائیٹیرین پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ جو حالیہ کافی سارے اس طرح کے فیصلے آئے ہیں، چیف جسٹس صاحب کہہ تو رہے ہیں ویژن کا، مگر جس طریقے سے فل کورٹ کا نام بنانا، 26ویں آئینی ترمیم پہ آئینی عدالت بنا دینا، پھر اس کی حیت تبدیل کر دینا کمیٹی کی، بینچ فارمیشن والے کی، تو یہ کیا ویژن ہے؟ یہ بالکل نیگیٹو ویژن ہے۔ دیکھیے نا، ہر چیز میں، قانون میں، آئین میں گنجائش ہو سکتی ہے، اب اس کا استعمال جو ہے وہ ڈفر کرتا ہے۔ ایک پروویژن ہے، اس کا بونا فائڈے استعمال ہو سکتا ہے صحیح معنی میں، صحیح مقصد کے لیے۔ اسی پروویژن کو کوئی اور اس کو میلا فائڈے استعمال کر سکتا ہے غلط مقصد کے لیے، غلط نیت کے لیے۔ تو میرے نزدیک جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے، جیسے آرٹیکل 200 کا حوالہ دے کے کہا جا رہا ہے کہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے، ہاں ٹرانسفر ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بونافائیڈے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے، میلا فائڈے سے۔ اور آپ نے میلا فائڈے کیا ہے کیونکہ آپ کا مقصد وہاں ان کے جو ایگزسٹنگ ججز ہیں سپریم کورٹ کے، ان میں سے کسی کو چیف جسٹس بنانا نہیں ہے بلکہ بعد سے امپورٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے یہ پروویژن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس پر جس طرح چاہے عمل کیا جائے۔